اسی قرآن کے حوالہ سے آج کل کے دن موضوع علماء کرام کا چل رہا ہے جموں میں، اور اس کے علاوہ پروگرام ہو رہی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان کی عظمت، ان کی شہادت، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آگے محرم الحرام جو مہینہ آ رہا ہے اسلامی سال کا پہلا، اس میں بھی شہادتوں کا تذکرہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، ان کے مناقب، فضائل، اور پھر اس کے بعد جناب نبی کریم علیہ السلام کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح ان کا خاندان، ان کے رفقا جو کربلا میں شہید ہوئے، ان موقعوں کے اوپر علماء کرام شہادت کے عنوان کو بیان کرتے ہیں، ان حضرات کی عظمتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ تو آج اس موقع پر میں نے ان آیات کا جو انتخاب کیا ہے، ذہن میں آئی بات کہ ان کا درس ہو جائے۔ تقریباً اس میں شہادت کا بھی ذکر آ جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ شہادت کا مقام اور رتبہ جس مسئلے کو ماننے کی وجہ سے ملتا ہے، اس کا بھی ذکر آ جائے گا۔ آج کل تو ویسے کوئی بندہ اگر سیاسی طور پر سیاست کر رہا ہے، جو ہمارے ملک کی سیاست ہے، اس کو نہیں پتا کہ کس طرح کی ہے، اس میں بھی اگر کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو وہ شہید عوام بن جاتا ہے، کوئی اپنی شہید جمہوریت بن جاتا ہے۔ لیکن شہادت کا رتبہ بڑا رتبہ ہے۔ تو یہاں یہ اس بات کی بھی وضاحت ہو جائے گی قرآن پاک کے حوالہ سے کہ شہادت کا رتبہ کس صورت میں ملتا ہے۔ اور اگر کوئی مارا جاتا ہے، وہ اگر شہید ہے، تو پھر جو بدر کے اندر 70 قریشی مارے گئے تھے بھی بڑے سردار، اور تھے بھی نبی علیہ السلام کے خاندان کے، ابو جہل وغیرہ، ان کو بھی شہید کہنا چاہیے، ان کو بھی شہید بن جائے۔ اس لیے شہادت بڑا رتبہ ہے، لیکن شہید کا رتبہ جو ملتا ہے تو وہ کس چیز کو ماننے کی وجہ سے ملتا ہے، ان آیات میں اس کا بھی ذکر آ جائے گا۔ یہ تو تقریباً سب حضرات جانتے ہیں کہ سورہ یاسین اللہ رب العزت نے قرآن کی صورت ہے، اور اس کو خصوصیت کے ساتھ اللہ نے کچھ فضائل نصیب فرمائے۔ قرآن سارا قرآن ہے، 114 صورتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، اور کلام اللہ ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کلام اللہ ہونے میں، کتاب اللہ ہونے میں تو برابر ہے۔ اس آگے اللہ رب العزت نے خاص فضائل کو، صورتوں کو، کچھ آیات کو نصیب فرمائے۔ جس طریقے سے ہے انسان کی انگلیاں ہیں، تو 5 انگلیاں تو انسان ہی کی ہیں، لیکن ان میں فرق تو ضرور رکھا ہوگا، چھوٹی ہے کوئی بڑی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے صورتوں میں بھی، آیتوں میں بھی اللہ نے کچھ نہ کچھ فوقیت کے لحاظ سے، درجے کے لحاظ سے، خاص ایک وصف کے لحاظ سے اللہ نے فوقیت رکھی ہوتی ہے۔ اس اللہ کی مرضی کی بات ہے۔ تو اللہ نے سورہ یاسین کے فضیلت میں یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو ہم تک بات پہنچائی ہے، کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کا دل رکھا ہے۔ ہر چیز کا، انسان کے جسم میں بھی دل ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ فرمایا قرآن کا بھی اللہ نے ایک دل رکھا ہے، اور وہ دل کیا ہے؟ سورہ، یہ بات خود نبی پاک علیہ السلام نے، سورہ یاسین قرآن کا، جی
جواب ہوتا ہے، یاد بھی ہو جائے گی بات۔ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے۔ اب بڑی آسان سی بات ہے، قرآن کا دل ہے، قرآن کو بھی دل سے لگانا چاہیے تو قرآن کے دل کو تو دل سے لگانا چاہیے۔ قرآن کے دل کو دل سے، سورۃ یاسین کا انسان پڑھے اور دل کو کھول کر اس کو دل سے لگائے تو پھر جو کچھ یاسین نے بیان کیا ہے اگر اس کو دل سے لگایا ہوا ہے اور پھر اگر ایسے اس کو دل کو لگا کر اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے اور جو اس کے احکام ہیں ان کو دنیا میں پھیلاتا بھی ہے، ان پر عمل بھی کرتا ہے، جو نظریات اس نے بیان کی ہیں ان کو پھیلاتا بھی ہے، عمل بھی کرتا ہے، پھر اس کے مقابلے میں آ کر کوئی اس کو مار دیتا ہے تو اللہ ایسے شخص کو مقام شہادت نصیب کرتا ہے۔ اور قرآن پاک نے اس کو ذکر کیا ہے اور قرآن یہ بتاتا ہے دلائل کے ساتھ اللہ کی توحید کو قرآن بیان کرتا ہے اور بڑے عجیب انداز میں سمجھانے کے لیے کہ اللہ کبھی تو یہ کہتے ہیں دنیا والوں اس بات کو تو دیکھو نا، وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا، وہ ذمہ داروں کبھی زمینوں کے اوپر غور تو کیا کرو نا، جیسے آگ ہو رہا ہے، بارشیں نہیں تو زمین ویران پڑی ہوئی ہے، زمینیں مردہ ہو جاتی ہیں، پھر اللہ رب العزت بارشوں کو نازل کر کے زمینوں کو زندہ کر دیتا ہے، آبادیاں دے دیتا ہے۔ یہ اللہ نے کیسی دلیل بیان کی ہے، اس کے لیے کسی سائنس سمجھنے کے لیے کسی سائنس کا علم، کسی اور چیز کا علم نہیں، روزانہ بندہ دیکھ کے مشاہدہ کر لیتا ہے۔ ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ بھی سمجھتا ہے کہ زمین کو ویران ہونے کے بعد آباد کون کرتا ہے؟ جی اللہ نے اپنی قدرت کے لیے دلیل، اور جس نے زمین کو ویران کرنے کے بعد بارشیں نہیں ہو رہی، ویرانی آ گئی ہے، پھر اس کو زندگی دے دی ہے، تو اس زندگی دینے والے کے لیے پھر تم کیوں نہیں اس غلے کو جو زمین سے جو کچھ نکل رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ سب کچھ ہی زمین سے نکل رہا ہے، انسانی ضروریات زندگی کی گزارنے کے لیے غلہ، پھل، ہر چیز، جانوروں کے لیے گھاس کدھر سے آ رہا ہے؟ زمین سے آ رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ نے زمین میں خزانے رکھے ہیں، یہ خزانے رکھنے والا کون ہے؟ اور اس سے جو نکلے تو اللہ کہتے ہیں نا نکالوں میں، آبادی زمین کو میں دوں، تو جس وقت اللہ نکل آئے تو تم مشرکین مکہ کی طرح، جیسے کہ سورہ انعام میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ تم کیا ہوگے ایک کیاری اللہ کے نام بھی ایک کیاری ساڑھے اپنے خداواں کے نام بھی، قرآن نے بیان کیا ہے کیاری، حضرت سے قرآن یہ کہا کرتے تھے کیاریاں، یہ کیاری آتے کیارے بنا دے نا زمین پہ، کیارے بھی ہے پانی کا نظام، تو مشرکین مکہ ایک طاقت دیتے نا، بالکل جی ہم اللہ کی ذات کو مانتے ہیں، اس کے نام کا بھی لیتے ہیں، لیکن ان کو جو اللہ نے پیارے بھی تو ہے نا، انہوں کے نام کا بھی ہونا چاہیے۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ زمین کو آبادی میں نے دی، غلے میں نے نکالے، تو پھر اس میں میرے ساتھ یہ غلوں کے نکلنے والی چیزوں کو دینے میں غیر کو کیوں شریک کرتے ہو؟ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا وَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، فرمایا ہم نے ان سے دانے نکالے اور پھر اس کو تم کھاتے ہو۔ اور کبھی یہ بھی دیکھو وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، ہم نے اس میں باغات کھجوروں کے پیدا کر دیے، آناب، انگوروں کے، وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے اس میں چشمے رکھ دیے، لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ جو پھل آئیں تو پھر ان کو کیا کرو اور کھاتے ہیں نا سارے، کتنا دیتا ہے، فرمایا وَمَا عَمِلَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ پھل پیدا کرنا، یہ پھل بنانا، غلے کا نکالنا، اس میں تمہارے اپنے ہاتھوں کی کوئی قدرت نہیں لگی کہ تم نے ان کو بنایا ہو، ان کو بنایا بھی ہم نے ہے، پیدا بھی ہم نے کیا ہے، ہاں تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ تم اس میں اپنا کام کرو،
نتیجہ جو مرتب ہوا ہے تو وہ کس نے کیا ہے؟ بندہ ہل چلاتا ہے یہ اللہ کا حکم ہے، گوڈی کرنی ہے اللہ کا حکم ہے، بیج ڈالنا ہے اللہ کا حکم ہے، لیکن ان سب کو بیج کو زمین کے اندر اس دانے کو ہرا کر کے پھر دوبارہ نکالنے والا کون ہے؟ جی زمین دیکھو کتنی آسان سی گل ہے، لوہا بھی زمین میں ہوئے تو زمین کھاوا نہیں ہے نا جی، لوہا بھی زمین میں رکھو دے زمین کھاوا نہیں، زنگ لگ بنا ہے لوہا گل بنا ہے، اتنا کمزور دانا ہونا ہے، کنکاں دا مکئی نہ جواری نہ باجرے نہ دانا بڑا سارا ہونا ہے، زمیندار ہونا بڑا سارا ہونا ہے، نکا جا اب وہ نکا جا دانا زمین پہ ایک ذمہ دار ایک مسلمان ایک انسان چاہے کافر ہے چاہے مسلمان رب مان رہا نہیں مان رہا اس دانا زمین پہ سٹ چھوڑنا ہے تو جڑی زمین تے جڑی مٹی لویاں بھی گال چھوڑنی ہے، اس تواڈے جواری کے دانے آ، اس تواڈے مطلب یہ ہے باجرے دے دانے آ، اس تواڈے مطلب یہ ہے کہ سروں دے دانے آ، موڑ کے پھر اس ایک تو اللہ سوما دے حساب کے دے چھوڑنا ہے، ذرا سوچے تے کرو کہ کس کی مشینری کام کر رہی ہے، قرآن ایک اب یہ نظریہ ہوئے نا کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے تو پھر اساں عبادت بھی کرنی ہے تو صرف کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی ہے۔ تو یہ سورۃ یاسین دا پیغام ہے کہ سورہ یاسین قرآن نہ آپ سنو قرآن کے دل کے لاگنا دل نہ لاگنا یقین کر لو کہ اسی کے اندر کامیابی ہے، اور دیکھ لو اللہ رب العزت نے ایک شخص کا ذکر کیا ہے جس نے اس سورۃ یاسین دل نہ لایا، اس نے مسئلہ دل نہ لایا کہ رب الجلال نے قرآن نازل ہونے تو پہلے پتہ نہیں کتنے سال پہلے گزر کے چلا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر کر کے دنیا بتا دیتا ہے کہ جس نے اس سورۃ یاسین والے مسئلہ دل نہ لا کے ہے اس کے تذکرے میں دنیا سے قیامت تک باقی رکھنے ہیں، اور نال نال دسنا بھی ہے کہ دیکھو اس نے قربانی دیتی ہے اس مسئلے کی واسطے کر کے رب الجلال نے جنت کے اندر، اور پھر ان پر یاسین کے بارے میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس وقت کسی نے موت کے اثرات آنا اپنے ایجے بندے کو بیچارہ موت و حیات کی کش مکش کے اندر موت کی سختیاں تو ہے نا جی، موت کی سختیاں ہے نا، ساڈا پتہ نہیں کی حال ہو سی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کے اندر حدیث آنی ہے، نبی علیہ السلام سے خود جس وقت کے حالات آنے ہیں نا، بیماری آئی نا، اور آپ علیہ السلام سے موت کا وقت جس وقت آنا ہے، حدیث پاک کے اندر موجود ہے نبی علیہ السلام بار بار پانی رکھاندے ہیں کپ کے اندر بالٹی کے اندر نبی علیہ السلام اتنے پاتے ہیں اور پھر بیہوشیاں طاری ہو گیا ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ، موت واسطے اللہ رب العزت نے بڑیا بیہوشیاں تے سختیاں رکھی ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمانیاں نے جب میں نے محمد مصطفیٰ علیہ السلام دی موت دی سختیاں نو دیکھیا تو اس تو بعد میں کسی دی موت دی سختیاں دیکھ کے برا نہیں سمجھنی ہونی کہ اگر موت دی سختی نال بندہ اگر برا بنے تو پھر محمد مصطفیٰ سے موت کی سختیاں یہ اما عائشہ بیان کرنی ہے، اس وقت کے حالات اس وقت عائشہ بیان کرنی ہے کہ کول وہ موجود ہے، کول وہ موجود ہے، بخاری اور دوسری حدیثاں پڑھی جاؤں تو عرض یہ کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا جس وقت کسی بندے دے کے حالات آ جاؤں تو مسلمانوں کے کریا کرو، کھول کے پڑھا کرو سورہ یاسین، اللہ کرے سارے حاضر ہوئے جو سارے اپنے تے بھی بہت پڑھی سارے اپنے تے بھی آنی ہے، اگر آ گئی چلی گئے وہ جدا کا گل ہے آنی ہے، اور اس ویلے سورہ یاسین آندھی نہ ہوئے تے پڑھساں سی کے سورت آندھی نہ ہوئے تے پڑھساں سی کے
ہر بندے چاہیے کہ سورہ یاسین کم از کم اگر اس نے دیکھ کے سام آ رہی ہے کوشش کرو کہ زبانی یاد کر اتنا تو میں کر سکتا سارا قرآن نہ صحیح لیکن سورہ یاسین کی یاد ہونی چاہیے. اور حضور نے فرمایا نا صبح کوئی پڑھ لینا ہے سارا دن اللہ رب العزت اس کے کماں کی ذمہ داری لے لینا ہے. رات کو پڑھ لینا ہے رب ذوالجلال رات ساری کی حفاظت کی ذمہ داری لے لینا ہے. یہ وہ سورہ یاسین ہے میرے بھائیو. اس واسطے کر کے سورۃ یاسین اپنا دل جوڑ کے اس ہم پڑھو یاد کرو ترجمہ پڑھو. جب قرآن کا ترجمہ سورۃ یاسین کا اگر ایک بندہ پڑھ لگے نا تو یقینی گل ہے کہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس کا عقیدہ و نظریہ خراب ہو. قرآن پاک نے جو میں نے آیات بیان کی ہیں اس میں ایک شخص کا ذکر کیا ایک شخص کا ذکر کیا اور وہ شخص گزریا ساڑھے زمانے نبی کی امت تو پہلے گزریا. ہویا اس طرح قرآن پاک بیان کرتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ. اے سونیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انہاں لوکاں نوں ایک بستی والیاں دا واقعہ سنا دے قرآن پڑھ کے. انہاں کیا کہ تو کسے تے کہانیاں دے تاریخ کی کتاب اٹھا کے انہاں سنا دے. نہیں میرا